بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، دینی بھائیوں، اس دین اسلام کی کہانی کو اللہ نے غار حرا سے شروع کیا ہے۔ پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ مذہب اسلام کا پہلا دن ہے، یہ اس امت مسلمہ کا پہلا درس، پہلا سبق ہے۔ یہاں سے اس دین کو اللہ نے شروع کیا ہے۔ ابھی مذہب اسلام کی کہانی شروع ہوئی ہے، دعوت کی کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ چند دن کے بعد جب دعوت کے سلسلے میں آیتیں نازل ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ دعوت کی پہلے سبق میں اللہ نے کہا ولربک فاصبر۔ حالات آئیں گے، صبر کرنا پڑے گا۔ پہلے دن پہلا سبق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اس کام کو کیسے شروع کرنا ہے، تو قرآن کے پہلے سبق میں اور دعوت کے پہلے سبق میں بھی اللہ نے صبر کو شامل کیا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ اٹھیے اور کھڑے ہو جائیے، اپنی امت کو ڈرائیے۔ یہ پوری دعوت کی کہانی ہے۔ اور آپ نے ایک بات اس کام میں سنی ہوگی، اور ہم سب سنتے ہیں کہ جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس دعوت کے دو بازو ہیں، دو پر ہیں، دو پہیے ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک آپ دن رات ایک کر دیں گے تو اس دعوت کی محنت میں آدھی محنت آپ نے کی ہے۔ اور رات کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے میں آنسو بہانا، رونا دھونا، یہ اس محنت کے اندر میں آدھی محنت کا درجہ رکھتا ہے۔ جب دونوں محنتیں، دن کی محنتیں، رات کے آنسو ملتے ہیں تو پھر نتیجہ سامنے میں آتا ہے۔ تو شروع کے جو چند دن کے اسباق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، تو پہلے دن کی ذمہ داری میں نے آپ کو بتائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ چند دن کے بعد آیت آ رہی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔
یہ تو دن کی کہانی ہے کہ دن میں آپ کو کیا کرنا ہے، اور یہ چند دن کے سبقوں میں سے، اسباق میں سے ایک سبق اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دیا ہے، یا ایھا المزمل۔ یہ دن کا سبق تھا، یہ دن کی محنت تھی، یہ دن کا کام تھا، یہ دن کی ذمہ داری تھی۔ اب رات کی ذمہ داری، رات کی محنت، اور رات کا تڑپنا، رات کا بلکنا، اور رات کا آنسو بہانا، اس کی کہانی اللہ نے شروع کیا یہاں سے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ کب تک آپ رات کو سوئیں گے؟ اٹھیے اور اللہ کے سامنے میں روئیے۔ دن کا کام اللہ نے مستقل ایک صورت میں سمجھایا ہے، رات کا کام اللہ نے اس کے لیے مستقل ایک صورت نازل فرمائی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آدھی سے بھی کم سونے کی کوشش کیجیے۔ آپ 8 گھنٹے کی رات ہے تو کوشش کیجئے 3 گھنٹے میں آپ نیند کو سمیٹ لیجئے۔ 5 گھنٹہ آپ مصلی پہ کھڑا ہونے کا عادت بنائیے اپنے آپ۔ 8 گھنٹے کی رات میں سے کوشش کیجئے کہ 3 گھنٹے میں سارے کام آپ کر لیں۔ 5 گھنٹہ مصلی پہ آپ کو رہنا ہے، اور ایک ایک رکعت میں 7 پارے آپ کو پڑھنا ہے۔ پاؤں مبارک آپ کے پھول جانے چاہیے۔ اتنی دیر آپ کھڑے ہوں رات میں اللہ کے سامنے میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ہو سکے تو آدھی رات سے بھی زیادہ، او زد علیہ، آپ زیادہ کر دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے آپ رات کے وقت میں پڑھا کیجئے۔ اسی آیت میں رات کی جو ذمہ داری بتائی جا رہی، رات کا کام، اسی صورت میں آگے ایک آیت آتی ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ پوچھا کہ حضرت یہ جو دعوت کی محنت ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کام بہت پھیل رہا ہے، کام کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ سارے عالم میں، سارے ملکوں میں، ساری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پورے عالم میں کام کرنے والے پھیل رہے ہیں، لیکن رات کو رونے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ راتوں کو رونے والے کم ہوتے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کا اظہار کیا اس کام میں۔ پوری بستی کے اطراف کی عورتیں ہارون رشید کے محل میں تہجد پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک بڑی تعداد ہوتی تھی جو بادشاہ کے محل میں تہجد پڑھنے کے لیے، اور 400 لڑکیاں 24 گھنٹے ہارون رشید کے محل میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ زبیدہ کو قرآن سے ایسا عشق تھا، 4 گھنٹے کی باری لگی، 4 گھنٹے بعد پھر نئی 400 لڑکیاں آتی تھی۔ 24 گھنٹے میں ایک پل کے لیے بھی ہارون رشید کا محل قرآن کی تلاوت سے بند نہیں ہوتا تھا۔ اور تہجد کے وقت میں جو بوڑھی، جوان اور ادھیڑ عمر کی جو عورتیں آتی تھی، ساری وہ زبیدہ کے آس پاس میں، اور سب مصلی پر کھڑے ہو کر کے تو نظام عالم چلتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ کچھ عورتیں نہیں آئی، تو ہارون رشید کی ماں نے کہا، بیٹے سے اب تیری حکومت کے زوال کا وقت قریب ہے۔ بیٹا میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں کہ اب تیری حکومت کے وقت کا زوال قریب ہے۔ اماں تو کیسے کہہ رہی ہے؟ تو رات کو میں نے دیکھا کہ تہجد پڑھنے والوں کی تعداد میں اب کمی ہوتی جا رہی ہے۔ شروع کی جو چند دن کے آیت ذمہ داریاں ہیں، تو ایک مستقل صورت ہے دعوت کے دین کے کام پر، اب پوری مکمل صورت ہے رات کی ذمہ داری پر۔ اسی میں ایک ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے نبی جی آپ رات کو اٹھیے اور بالکل کٹ جائیے اور اللہ سے جڑ جائیے۔ علماء کرام نے اس پر سوال کھڑا کیا ہے کہ آپ نے دعوت کا کام، دعوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد تقریباً 23 سال جو آپ دنیا میں رہے، تو اس میں تو آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، تجارت وغیرہ جو بھی آپ نے کیا وہ پہلے ہی کیا ہے، تو پھر یہ اللہ کس سے کٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ صبح سے لے کر کے شام تک تو مخلوق کے درد کے پیچھے آپ در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، اور رات کے وقت میں جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو آپ ہوتے تھے، اللہ ہوتا تھا، تو پھر یہ کٹنے کے لیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے نبی جی آپ کٹ کر کے جڑ جائیے، تو کس سے کٹیں گے آپ؟
دن میں بھی اللہ کا کام، رات میں بھی اللہ کا کام، دن میں بھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، رات میں بھی اللہ سے لو لگانا، پھر کس سے کٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ایک سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس سوال کو قائم کر کے علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے، مفسرین نے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی ذمہ داری جو سمجھا رہے ہیں، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے نبی جی، صبح کے وقت میں آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے رات میں بستر تک جانے تک آپ مخلوق کے پیچھے در در کی ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں۔ کسی طریقے سے اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، رات کے وقت میں جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں تو مخلوق اور امت کا غم اور خیال بھی بیچ سے آپ نکال دیجئے۔ میں ہوں اور آپ ہوں، اللہ ہو اور محمد مصطفیٰ ہو، بیچ کے تمام رابطے اور واسطے اور فاصلے بالکل ختم کر دیجئے۔ اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ نبی آخر الزمان کے ذہن میں کسی مخلوق کا خیالات کی تنہائی میں آ جائے۔ بالکل آپ سب سے کٹ سے اللہ جڑیے۔ چنانچہ پھر آپ نے کٹ کے دکھایا۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ فارغ ہوئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئی تو آپ نے پوچھا من انتی، کون؟ اما عائشہ نے کہا انا عائشہ، اے اللہ کے نبی عائشہ۔ آپ نے اگلا سوال کیا من عائشہ، کون عائشہ؟ تو اما عائشہ نے فرمایا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ آپ نے تیسرا سوال کیا من ابی بکر، کون ابو بکر؟ تو اما عائشہ نے جواب دیا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے پیچھے بیٹے۔ تو چوتھا سوال کیا آپ نے من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ یہاں جا کر کے اما عائشہ کے پاؤں تلے سے نیچے سے زمین نکل گئی۔ 24 گھنٹے سامنے رہنے والی، اتنا قریب، مجھے نہیں پہچانا، میرے ابا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچانا، میرے دادا حضرت ابو قحافہ کو نہیں پہچانا، آخر کیا ماجرا ہے؟ ڈر گئی اور ایک دم سامنے سے چلی گئی۔ دن کے کسی وقت میں ملاقات ہوئی تو اما عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آج رات تو عجیب ماجرا ہوا۔ پوچھا کہ کیا ہوا عائشہ؟ کہ میں آپ تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے میں گئی تو آپ نے مجھے نہیں پہچانا، پھر میں نے اپنے ابا کا نام بتایا، ان کو نہیں پہچانا، پھر دادا کا نام بتایا، ان کو نہیں پہچانا، کیا ماجرا تھا؟ توجہ کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بات دراصل یہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں میرے اور اللہ کے درمیان میں کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بیچ کے تمام رابطے، واسطے، دوریاں، فاصلے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، میں اور اللہ ہوتا ہوں، اس وقت مخلوق کی پہچان بھی نگاہوں سے گم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس طریقے سے آپ گم ہو جائیے بالکل۔ وہ تو اللہ کی غیرت ہوتی ہے، برداشت نہیں کرتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، پھر مصر کے بازار میں بکے، اور پھر بڑے حالات سے ان کے یاد میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، پھر آخر اللہ نے پھر ملایا، وہی بیٹا ہے وہی باپ ہے، دونوں کو ایک ساتھ کیا، لیکن کنویں میں ڈلوا کر کے، مصر کے بازار میں بیچوا کر کے، پھر قید خانے میں رکھوا کر کے، پھر مصر کے تخت سلطنت پر بٹھوا کر کے، ادھر روتے روتے آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ اتنے سارے مرحلے کے بعد پھر باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے، یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اتنے سارے آزمائش میں بیٹا جدا ہو گیا، بینائی ختم ہو گئی، کنویں میں ڈل گیا میرا بیٹا، بازار میں بک گیا، جیل خانے میں بند رہا، آخر کیا، کون سی میری ادا آپ کو نہ پسند ہوئی؟ کس بات پر آپ نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں رکھا؟ یعقوب علیہ السلام نے، نبی ہیں، پوچھا تو پتہ اللہ نے کیا جواب؟ اللہ نے کہا کہ یعقوب، جب غیرت کی باری آتی ہے تو غیرت میں اللہ سب سے آگے ہے۔ یہ اتنے سارے حالات میں نے اس لیے گزارا کہ دیکھیے نبیوں کے دل پر کتنا بڑا پہرا ہوتا ہے اور نبیوں کے دل کی کتنی نگرانی ہوتی ہے۔ یہ جتنے چہرے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نیچے لیٹ جائیے، 1 سیکنڈ کے لیے آپ سو جائیے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور 12 گھنٹہ بھی نبی اگر لیٹ کر کے سوئے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کی صرف آنکھ سوتی ہے، دل ان کا نہیں سوتا ہے، اور امتی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھ بھی سو جاتی ہے، اس کا دل بھی سو جاتا ہے۔ رات کے سناٹے میں اور نیند میں بھی نبی کا دل اللہ کی یاد سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہر ایک کو تھوڑے اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، ہر ایک کو اللہ تھوڑے پسند کرتا ہے۔
وہ تو کتنی دفعہ اللہ نے سینے کو چاک کروایا، تب جا کر کے اس دل کو اللہ نے نبوت کی ذمہ داری کے قابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا، پھر اس دل کو چنا تھا۔ بہرحال تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنے سارے مرحلوں سے یا اللہ تو نے گزروایا، اب پاس کروایا، پھر تو نے باپ بیٹے کی ملاقات کروائی، تو آخر کون سی عادت تجھے ناپسند ہوئی؟ اور اتنی بڑی آزمائش میں، حالات میں یا اللہ تو نے مجھے رکھا، میرے بیٹے کو رکھا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے کہا کہ یعقوب ایک دفعہ تو نماز پڑھ رہا تھا، اب بغل میں چھوٹا سا ننھا منا یوسف لیٹا، بچہ چھوٹا سا یہ کھیل رہا تھا۔ نماز کی حالت میں تیری ایک دفعہ صرف توجہ یوسف کی طرف گئی تھی، اس پر میں نے تجھے پکڑا تھا۔ نماز کی حالت میں صرف تھوڑی سی توجہ یوسف کی طرف گئی تھی، اس پکڑ پر اتنے سارے حالات میں نے تجھے ڈالا ہے کہ نبی ہو کر کے اور نماز کی نیت باندھ کر کے غیر کی طرف نگاہ چلی گئی۔ اقربارا بیش بود حیرانی۔ میرے بزرگوں، باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے باتوں کی تبلیغ اب ہو رہی ہے، نیچے سے اوپر تک باتیں چل رہی ہے، انفرادی اعمال میں انتہائی گراوٹ ہے۔ رات کے تہجد، راتوں کا رونا، راتوں کا تڑپنا، 3 تسبیحات کی پابندی، قرآن کی تلاوت، رونے دھونے، یہ تو بالکل دھیرے دھیرے ایسا ختم ہوتے جا رہا ہے میرے بزرگوں کہ بالکل گم۔ جنہوں نے شروع دور میں بنگلہ والی مسجد کو دیکھا ہے، انہوں نے بتایا کہ 1 بجے 2 بجے کے بعد جو بنگلہ والی مسجد میں رونے کا سما بنتا تھا، پوری مسجد ایسا لگتا تھا کہ بنگلہ والی مسجد کی در و دیوار سے رونے کی آواز آتی تھی۔ بالکل وہی منظر جو مدینہ کی گلیوں سے کوئی گزرتا تھا تو ہر گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے آنسوؤں اور آہیں کی آواز آتی تھی۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کے گھر کے پاس سے کوئی گزرتا تھا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کو روتے ہوئے، وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحا من البکا، اور آپ کے سینے سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے سنا آقا کو تہجد میں روتے ہوئے، وفی صدرہ عزیز ان کا عزیز المرجل من البکا، اور آپ کے سینے سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کے اندر میں دانے کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ آپ کے سینے کے پیٹ کے رونے کی آواز کو لوگ سنا کرتے تھے، ناک کے منہ کی آواز کو تو سب سنتا ہے، لیکن حدیث میں غور کیجئے، وفی صدرہ، صدر کا معنی منہ اور ناک نہیں ہوتا ہے، انفن کا معنی ناک ہوتا ہے، فمن کا معنی منہ ہوتا ہے، صدرن کا معنی سینہ ہوتا ہے عربی زبان میں۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ بہرحال ابھی جو حالات آئے ہیں میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، تو اس حالات کے پیچھے ہمارے انفرادی اعمال کی ایک بہت بڑی کمی ہے۔ ہم سب اپنے دل سے اللہ سے لو لگا کر کے توبہ کرتے ہوئے چلیں اور راتوں کو رونے دھونے کی مقدار کو بڑھائیں۔ اب سردی کی راتیں آ رہی ہے، لمبی راتیں آ رہی ہے، 10 بجے بھی کوئی ساتھی سو جا رہا ہے تو ہمارے یہاں تقریباً 4:50 تک جو ہے یا 45-50 تک صبح صادق ہو رہی ہے، 4 بجے بھی اٹھ جاتا ہے 6 گھنٹے کے بعد، تو کچھ نہ کچھ ہر ساتھی طے کرے کہ انشاءاللہ ہم تہجد کی چند رکعت ضرور پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس وقت سے لے کر کے فجر کی اذان تک، جماعت تک، ہم مصلی پر بیٹھ کر کے 3 تسبیحات، قرآن کی تلاوتیں، جیسے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ فجر تہجد کی نماز کے بعد فجر کی جماعت تک اس وقت قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جب راتوں کا رونا دھونا بڑھے گا نا تو آپ دیکھیں گے غیر محسوس طور پر آپ کا عملہ کھڑا ہوگا۔ جہاں سے ہمارے اور آپ کی محنت کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ برسوں سے محنت کیا آپ نے، ایک عملہ آپ کا تیار نہیں ہوا، ایک ساتھی آپ کو کھڑا نہیں ہو رہا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، آپ مصلی پر تہجد میں چند دن اس آدمی کے لیے آنسو بہا کر کے دیکھیے، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے اس آدمی کر دے گا۔ حضرت عمر اور یہ ابو جہل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی ہے، تو صرف دین کی محنت نہیں ہے، رات کے وقت میں نام لے کے کہا کہ یا اللہ ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی۔ کتنے ساتھیوں کا نام لے کے ہم اور آپ نے مانگا ہے، نام لے کر کے کہا کہ یا اللہ دونوں میں سے ایک آدمی کے ذریعے اسلام کو تقویت دیجئے، عزت دیجئے۔
رات کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے نام لے کر کے مانگنا، یہ محمد مصطفیٰ اور آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے یہ۔ تو میرے بزرگوں، تو 2-3 باتیں شروع سے چل رہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں اس کے چند دن کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ دعوت کی دن کی محنت ہے، اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ پوری آیت میں جو ہے تقریباً رات کی ذمہ داری اس دعوت کے کام میں کرنے والوں کو رات میں کیسے کیا کرنا ہے اس کی ذمہ داری اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ چنانچہ جب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یہ آیتیں نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے مکہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اعلان کیا، یا صباحا، یہ ایک قسم کا اعلان ہوتا تھا، کسی کو بلانا ہوتا تھا تو کھڑے ہو کر کے اس زمانے میں کہتے تھے یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ اس اعلان پر، اس نعرے پر، اس گونج پر پورا مکہ سمٹ کر کے آپ کے سامنے میں جمع ہو گیا۔ بہت بوڑھے جو لوگ تھے نہیں جا پائے تو اپنی جگہ پر کسی کو نمائندگی کے لیے وہاں پر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نمائندہ بنا کر کے۔ جب پورا مکہ آپ کے سامنے میں آ گیا تو آپ نے پوچھا کہ میں تو پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، اور میں پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے وہ فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے تو میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل یقین کریں گے، یقین نہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے کہ آپ نے تقریباً 40 سال ہمارے درمیان میں گزارا ہے، آپ سے بڑا سچا، امین، صادق کوئی انسان ہی نہیں ہم نے دیکھا ہے، تو آپ کی بات پر ہم یقین نہیں کریں گے تو کس کی بات پر یقین کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان کی دعوت دیتا ہوں، کلمہ کی دعوت دیتا ہوں، اے مکہ والوں کلمہ پڑھ لو۔ حضرت جی فرماتے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ بستی میں اکیلا ہوں کیسے گشت کروں، اکیلا ہوں کیسے دعوت تعلیم استقبال کے ساتھ مسجد کی آبادی کی محنت کروں، اکیلا ہوں میں کیسے دوسرا گشت کروں؟ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو مکہ کا اور آقا کا یہ دن یاد رکھنا چاہیے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے آواز لگائی ہے، اس دن مکہ نہیں، مدینہ نہیں، جزیرہ عرب نہیں، پوری دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والا کوئی انسان تھا؟ پوری دنیا میں تھا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا؟ پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا ساتھ دینے والا۔ لیکن سیرت اور سنت کے مطابق اگر ہم اور آپ کام شروع کریں گے تو 23 سالہ قلیل مدت میں جب عرفات کے میدان میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو تقریباً 1.25 لاکھ جانباز صحابہ آپ کے سامنے میں کھڑے تھے، اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے تو پورا مجمع پہ سناٹا چھایا رہا، پورا مجمع خاموش رہا۔ سب سے پہلے ابو لہب بولا، دعوت کی کہانی شروع اور مخالفت کی کہانی شروع۔ صفا کی پہاڑی سے دعوت کی کہانی بھی شروع ہو رہی ہے اور مخالفت کی کہانی بھی شروع، دونوں ایک ساتھ شروع ہوئی ہے۔ پورا مجمع خاموش، وہ لوگ سٹ پٹا گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک دم سکتہ تاری۔ ابو لہب بولا تبن، توجہ کیجئے کیا کہا بولا، تبن لک سائر اليوم اما دعوتنا الا لہذا، نعوذ باللہ، بھتیجا برباد ہو جائے تو، ہلاک ہو جائے تو ملیہ میٹ ہو جائے، پورے دن ابھی سے لے کر کے شام تک تیرے لیے بربادی ہو، اما دعوتنا الا لہذا، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے دعوت دینے کا تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اسی کام کے لیے تو نے ہمیں بلایا ہے۔ لفظ سنیے گا، تبن لک سائر اليوم اما دعوتنا الا لہذا، یہ ابو لہب نے کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سگے چچا ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اتنے سارے مقام مرتبہ خاندانی اور خون کے اعتبار سے ہیں، لیکن صفا کی پہاڑی پر خون نے مخالفت کی آپ کی۔ باہر کا لوگ مخالفت کرے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن دیات جب مخالفت پر آ جائے، بھائیاری مخالفت کرے، گھر کا لوگ مخالفت کرے، خاندان کا لوگ پیچھے پڑ جائے تو آدمی ساتھ کی تنہائی میں روتا ہے پھر کہ میرا خاندان میری مخالفت کر رہا ہے، میرا خون میری مخالفت کر رہا ہے، میرا کون ساتھ ہے؟ آپ کے خون نے آپ کی مخالفت کی ہے صفا کی پہاڑی پر۔ اگر صبر کیا آدمی تو پھر دیکھے گا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، اس پورے مجمع میں کسی نے سب جواب نہیں دیا صفا کی پہاڑی پر، ڈائریکٹ اللہ نے جواب دیا ہے۔ لفظ سنیے گا، ابو لہب نے کہا تبن لک سائر اليوم اما دعوتنا الا لہذا،
قرآن کے 30 پارے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے، خسران کے لیے قتل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، ہلاک کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، خسیر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، لیکن صرف ابو لہب کو ڈانٹ کے لیے، پھٹکار کے لیے اور دعوت کے کام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے عبرت کا انجام بنانے کے لیے جو ابو لہب نے کہا تبن لک سائر الیوم اما دعوتنا الا لہذا، اسی لفظ کو اللہ نے اٹھایا اور قرآن میں اللہ نے اسی لفظ کو نازل کیا اور اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ وہ کہا تھا نا تبن، اسی کو اللہ نے اٹھایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب ایک دفعہ تو دائی کے لیے بد دعا کر رہا ہے، ایک دفعہ تو دائی کی تو نے مخالفت کی ہے اور ایک دفعہ تو نے بد دعا کیا ہے، لیکن سن لے دعوت کا کام اور دائی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام تو سن لے، اب تیری مقدر میں نے بربادی لکھ دیا ہے۔ کہا تو نے ایک دفعہ کہا، میں 2 دفعہ کہہ رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب، میرا نبی برباد نہیں ہوگا، ابو لہب برباد ہوگا، برباد ہوگا۔ ابو لہب کے آگے بھی بربادی، پیچھے ہی بربادی، جو دعوت کا اور دائی کی مخالفت کرے گا بربادی اللہ اس کے آگے بھی لگا دے گا، اس کے پیچھے بھی اللہ بربادی لگا دے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 1400 سال میں جتنے لوگوں نے اس سورت کی تلاوت کی ہے ہر ایک نے ابو لہب کے لیے بد دعا کی ہے، جتنے اماموں نے قرآن میں نماز میں اس سورت کی تلاوت کی ہے ہر ایک نے ابو لہب کے لیے بد دعا کی ہے۔ آج ہزاروں مدرسے میں لاکھوں بچے اس سورت کو بھی پڑھ رہے ہیں، ہر ایک ابو لہب کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اور قیامت کی آخری صبح تک جتنے لوگ نماز میں، تلاوت میں، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہوں میں، تنہائی میں یا انجمن میں جہاں پر بھی اس سورت کو پڑھیں گے ہر ایک ابو لہب کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دائی اور دعوت کی مخالفت کرو گے تو بربادی ہم تمہاری قسمت اور مقدر میں لکھ دیں گے۔ اب پھر کیا ہوا؟ موت ہوئی تو پورے بدن کے اندر میں خارش ہو گئی، کھجلی ہو گئی، اب بڑے بڑے گورے بورے اور وہ پھوڑے نکل گئے، اسی درد میں تڑپ میں ابو لہب کی موت ہوئی ہے۔ تو مرنے کے بعد اس کا لاش رکھا ہوا تھا تو کوئی آدمی اس کو چھونے کو تیار نہیں ہوا، 3 دن تک تقریباً اس کا لاش اسی طریقے سے اس کی ناش رکھی رہی۔ آخر میں بھنگیوں کو کرائے پر پیسے پر بلایا گیا اور سید قریشی ہاشمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے لیکن آپ کے کام کی دعوت کی مخالفت کی ہے تو 3 دن تک کوئی اس کے جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، بھنگیوں کو کرائے پر لایا اور وہ کرائے کے بھنگی آ کر کے ابو لہب کی جنازے کو اٹھا کر کے ایک گڈھے میں پھینک کر کے اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال کر کے واپس آ گئے۔ کوئی نہیں دیکھتا ہے تو عرش پہ بیٹھ کر کے اللہ دیکھتا ہے۔ اور پھر مکہ والوں نے حق ادا نہیں کیا ساتھ دینے کا تو کام بھی وہاں کیسے ہوا؟ مدینہ والے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کر کے صحابہ کو بھیجنا شروع کیا اور پھر آپ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے۔ اور پھر کیا منہ سے کہنا آسان ہوتا ہے کہ میرے یہاں وہ ہو جائے، میرے یہاں وہ ہو جائے، لیکن مدینہ والوں نے منہ سے اور عمل سے کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا کہ آقا تشریف لا رہے ہیں تو پورا مدینہ آپ کے استقبال میں باہر پہنچ جاتا تھا، صبح سے شام تک یہ لوگ انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ 13-14 دن تک واپس چلے گئے، 14ویں 15ویں دن اچانک مدینے میں ایک آواز سنائی دی کہ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو پورا مدینہ پھر استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ اس وقت بوڑھوں نے، مردوں نے، عورتوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اتنا زیادہ دنیا نے نہیں چرچا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے تمام مدینہ کے بچوں نے بیک زبان جو کہا تھا، توجہ کیجئے گا، بچے ویسے نہیں بولتے ہیں، جیسی تربیت ہوتی ہے ویسی باتیں بچوں کی زبان سے نکلتی ہے۔ مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا تھا کہ نبی آخر الزمان تمہارے درمیان میں آ رہے ہیں۔ مدینہ جانے سے پہلے مدینہ والوں نے آقا کی اہمیت کو بتلا دیا تھا کہ جو ذات آنے والی ہے، جو نبی آنے والے ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ اور ہمارے بچے تو جوان ہو گئے، آج تک ہم نہیں سمجھا پائے اپنے بچوں کو۔ تو اس وقت جو مدینہ کے تمام بچوں نے بیک زبان کہا
ایک ساتھ تمام بچوں نے آقا کو دیکھ کر کے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے اس راستے کا نام تھا ثنیات الوداع۔ عربی زبان میں پہلی تاریخ کے چاند کو بدر، پہلی تاریخ کے چاند کو وہ کیا کہتے ہیں ہلال کہا جاتا ہے، اور 14ویں تاریخ کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، اور پورے مہینے کے چاند کو قمر کہا جاتی ہے۔ عربی زبان کی وسعت کی بات ہے، پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال، پورے مہینے کے چاند کو قمر، اور 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ مدینہ کے بچوں نے ایک ساتھ آپ کو دیکھ کر کے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ارے ثنیات الوداع کے راستے سے مدینہ میں آج انسان نہیں 14ویں کا چاند آ رہا ہے۔ کیا تربیت کیا تھا صحابہ نے اور انصاریوں نے، بچوں کو ایک ساتھ کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، انسان نہیں 14ویں کا چاند مدینہ میں آ رہا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور وہ جو بدر کے موقع پر معاذ اور معوذ کھڑے ہوئے تھے ایڑیوں کے بل، تو ایسے پہلے سے ذہن سازی ہو رہی تھی کہ میری زندگی کا مقصد اور تیری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس کے بعد پورا مدینہ استقبال میں کھڑا تھا کہ اللہ کے نبی ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا گھر، ہمارا در، ہماری بیٹھک، ہماری زمین، ہمارا سرمایہ سب آپ کے قدموں میں نچھاور ہے۔ ان کی جذبات کو دیکھ کر کے آپ نے کہا کہ اونٹنی معمور ہے، جہاں بیٹھ جائے وہیں میرا قیام ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کر کے اونٹنی بیٹھ گئی، قیام تو صرف وہیں رہا لیکن نیت پورا مدینہ نے کیا تھا، تو نیت پر اللہ قیامت تک آنے والے مدینہ کے اس سرزمین پر رہنے والوں کو بھی اللہ اس کا ثواب دے رہا ہوگا۔ قیام صرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رہا لیکن نیت پورا مدینہ والوں نے کیا تھا کہ ہمارا سب کچھ آقا کی خدمت میں پیش ہے، تو پورے سب کو اللہ نے ثواب دیا ہوگا۔ پھر آگے دیکھیے گا، سب سے پہلا سفر باہر جانے کی باری جب آئی ہے تو وہ بدر کا موقع ہے، رمضان کے دن چل رہے ہیں، اور تقریباً 80 میل، 80 کلومیٹر نہیں، 80 میل، یہ 80 میل مدینہ سے باہر جانے کے بعد عرب کا دھوپ اور گرمی اور تپش اور لو، جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں ان سے پوچھئے کہ زمین پر اگر انسان چلے گا تو آبلے پڑ جاتے ہیں پاؤں کے اندر میں۔ تو آپ نے سوچا کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر مدینہ میں آپ تشریف لائیں، ہم مدینہ میں آپ کا ساتھ دیں گے، آیا یہ لوگ مدینہ سے باہر ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہ مدینہ سے باہر کا تو کوئی وعدہ نہیں تھا۔ چنانچہ بدر کے موقع پر آپ نے انصاریوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ اے انصاریوں، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ مدینہ میں ہمارے ساتھیوں کا ساتھ دو گے، آج تو 80 میل کے فاصلے پر جانے کی باری آئی ہے، وہاں کا تو کوئی وعدہ نہیں ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہمارا مدینہ سے باہر ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مدینہ انصار کے سردار سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، اس قسم کے چند سردار کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کو ہم وہی جواب دے دیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا۔ جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے جاؤ، فلاں آدمی سے مقابلہ کرنا ہے، جب بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ کیا اور کہا اللہ کا حکم ہے فلاں آدمی سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تو موسیٰ کی قوم نے صاف صاف کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ ہمارے پاس کہاں اتنی فرصت ہے، اللہ کو بلا کر کے لے آئیے، جائیے لڑیے دونوں مل کر کے، ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ۔ مدینہ کے انصاریوں نے کہا کہ آپ کے دل میں یہ بات آ رہی کہ ہم بھی آپ کو وہی جواب دے دیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا، ہمارا جواب سن لیجئے۔ انصار کے سرداروں نے پوری انصار کی ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہوئے کہا تھا اے اللہ کے نبی، جب ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے تو سن لیجئے، جتنے آدمی، جتنے افراد، جتنے نفر آپ کو ہم میں سے پسند ہے سب کو آپ اپنے ساتھ لے لیجئے، جتنا مال ہمارا پسند ہے آپ کو وہ سارا مال آپ خود بخود اپنی مرضی سے لے لیجئے، جو مال آپ ہم میں سے لے لیجئے گا اپنے پاس اللہ کے راستے میں، وہ اس مال کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہوگا جو مال آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ بدر جانے کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ برقی غمدان تک جانے کہیے گا تو ہم وہاں تک جانے کو تیار ہیں، اور خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں کودنے کہیے گا تو آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر کے ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔
مدینہ کے انصاریوں نے کہا کہ ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ کہیے تو خالی اجازت تو دیجئے۔ پھر ایک موقع پر بہت سارا مال آیا تو آپ نے چاہا کہ کتنا اچھا موقع ہے کہ اس دفعہ مہاجرین کو سارا مال دے دیتے ہیں کہ اپنا انتظام بیچارے الگ کر لیں گے، کہ ان کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں، ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ نے انصاریوں کو جمع کیا، کہا کہ مال غنیمت آیا ہے، حصہ تو انصار مہاجرین دونوں کا برابر برابر ہے، لیکن اس دفعہ میری دلی خواہش ہے کہ اس دفعہ کا سارا مال یہ مدینہ مکہ سے آنے والے مہاجرین کو دے دیتا ہوں، تاکہ بیچارے اپنا انتظام الگ کر کے تمہارے گھر بار کو خالی کر دیں، اپنا کچھ ٹوٹا پھوٹا انتظام کر لیں اور تم کو چھوڑ دیں اس مال کو دے کر کے، ورنہ تم لوگ کہو گے تو آدھا مال مہاجرین میں اور آدھا مال میں انصار کے درمیان میں تقسیم کر دوں گا۔ انصاف تو یہی اور ہونا تو یہی چاہیے، لیکن میری دلی تمنا ہے کہ بیچارے سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر کے آ گئے، اس دفعہ کا سارا مال ان کے درمیان میں تقسیم کر دیتا ہوں، تاکہ کچھ ٹوٹا پھوٹا انتظام یہ لوگ بھی کر لیں، تمہارے گھروں کو خالی کر دیں یہ لوگ۔ انصار کے سردار پھر کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی دلی خواہش یہ ہے کہ اس دفعہ کا سارا مال ان لوگوں کو دے دیا جائے اور ہمارے گھروں کو چھوڑ کر کے یہ مکہ سے آنے والے مہمان مہاجرین بھائی اپنا انتظام الگ کر لیں، یہ آپ کی دلی خواہش ہے۔ اور مدینہ کے انصار کی خواہش سن لیجیے آپ، ہماری دلی خواہش، ہماری دلی تمنا یہ ہے اس دفعہ کا سارا مال آپ ہمارے مہاجر بھائی کو دے دیجئے، اس کے باوجود ان مہمانوں کو ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، یہ ہمارے گھروں میں پہلے کے طریقے سے رہیں گے، مال بھی دے دیجئے لیکن پھر بھی یہ جیسے تھے اسی طریقے سے رہیں گے۔ پھر ان 313 کو لے کر کے جو آپ بدر کے میدان میں پہنچے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سواری ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی نہتے ہیں، کوئی ٹوٹے پھوٹے چند تلوار ہیں، 313 کو لے کر کے آپ بدر کے میدان میں پہنچے ہیں۔ کونا میں بیٹھ کر کے اگر کام چل جاتا، مسلح پر بیٹھ کر کے کام چل جاتا، تو اس سے بڑا مستجاب الدعوات انسان دھرتی پر آج تک نہیں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دعا کس کی قبول ہوئی ہے؟ اور مکہ اور مدینہ سے مقدس جگہ روئے زمین پر اور کون سی جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتے، اے نبی جی، آپ اعتکاف میں زمزم کے کنواں میں وضو کر کے، زمزم کے پانی سے وضو فرما کر کے، اور میزاب رحمت کے پاس اور وہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی دیوار کے پاس، چوکھٹ کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے وہاں بیٹھ کر کے آپ 40 دن اعتکاف کیجئے اور پوری امت کی بھلائی کے لیے دعا مانگ دیجئے، اللہ نظام عالم میں تبدیلی لے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جوک در جوک لوگوں کو اسلام میں داخل کر دے گا۔ نہیں، لیکن قیامت تک آنے والوں کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ کام انہی راستوں سے ہوتا ہے۔ اگر صرف مسلح پر بیٹھ کر کے کام چل جاتا تو محمد مصطفیٰ کو اللہ مکہ سے مدینہ نہیں رات کی تنہائیوں میں نکالتا، اور نبی آخر الزماں کو اللہ اس کا پابند نہیں کرتا کہ آپ 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہیے اور آپ اپنے صحابہ کو پہلے بھیجیے اور آپ جائیں، اور پھر ان صحابہ کو نہتے حالت میں آپ مدینہ سے نکال کر کے 80 میل کے فاصلے پر رمضان کے دن رات میں مشقتوں کو برداشت کر کے عرفات وہ بدر کے میدان میں پہنچے، تو تقریباً آپ کے ساتھ 313 صحابہ تھے۔ وہ صحابہ کو لے کر کے آپ بدر کے رات میں جو پہنچے ہیں وہاں پر، تو اب بدر کے رات کی منظر کشی سنیے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان کے وہ مہینہ تھا اور 80 میل کا سفر تھا، بھوکے پیاسے اکثر ہمارا سفر طے ہوا، تو بدر کے رات میں پہنچنے کے بعد ما منا الا نائم، 313 میں سے ہر ایک سو چکا تھا بدر کی رات میں، اتنی تھکاوٹ تھی، اتنی ہم پریشان تھے، سب کی آنکھ لگ چکی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، جو جہاں تھا وہیں نیند میں چلا گیا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بدر کے رات میں ہم نے آقا کو دیکھا تحت شجرۃ، 313 کو آپ نے زمین پر دھرتی پر سلا دیا اور آقا ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور ایسے جو مسلح پر آپ نے نیت باندھی، یصلی ویبکی یصلی ویبکی یصلی ویبکی، نماز اور رونا، نماز اور رونا، نماز اور رونا۔ 313 کو 13-14 سال کی محنت کے نتیجہ میں آپ نے کھلے آسمان میں بدر کے میدان میں جمع کیا کہ یا اللہ میرے بس میں جو کچھ تھا تیرے سامنے میں کھلے آسمان میں نے تیرے سامنے میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے اور ان کو لا کے جمع کیا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے سامنے میں ہاتھ اٹھایا ہے تو مانگتے 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 ایک دفعہ آپ کی زبان سے یہ دعا نکلی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا۔ یا اللہ اگر آج تو 313 کی مدد نہیں کرے گا تو قیامت تک دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب
یہاں تک دعا پہنچی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی بس کر دیجئے، اللہ اپنی مدد کو اتار دے گا۔ جب 13-14 سال کی در در کا ٹھوکر کھانا اور 3 سے 13 کو کھلے آسمان کے نیچے لے جا کے جمع کیا اور پھر ساری رات بدر کے رات میں کھڑے ہو کر اللہ کو منایا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم التقى الجمعان یوم الفرقان، فیصلہ کن جنگ ہم نے اس کو بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بدر کے میدان میں جو آپ نے مٹھی سے مٹی پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت، اے نبی جی صرف دنیا دیکھ رہی تھی کہ آپ کے ہاتھ سے مٹی چل رہی ہے، ولکن اللہ رما، لیکن حقیقت میں اللہ عرش پر بیٹھ کر کے مٹھی میں اللہ اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر کے پھینک رہا تھا۔ وما قتلوه ولكن اللہ قتلهم، دنیا دیکھ رہی تھی کہ 313 کے ہاتھ سے تلوار چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ عرش پر بیٹھ کر کے تلوار چلا رہا تھا۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں کو اللہ نے بدر کے میدان میں اتارا ہے۔ یہ سب کچھ بیٹھنے سے نہیں ہوا میرے بزرگوں، گھر چھوڑنے سے ہوا ہے، نکلنے سے ہوا ہے، خروج پہ ہوا ہے۔ کتنا رونا دھونا، کتنا ستایا گیا، کتنے مجاہدے ہوئے، غار ثور کی، غار حرا کی، کیا کیا قربانیاں، لیکن یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، بدر کے میدان میں پہنچنے کے بعد اللہ نے کہا کہ 5000 فرشتوں کو قلم اتار دیں گے۔ جس کی جیسی قربانی ہوتی ہے ویسی رب کی مہربانی۔ جب گھر چھوڑتی ہے یہ امت، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک یہ امت گھر کو چھوڑتی رہے گی، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس دعوت کے کام کو کرتی رہے گی، تو اسی طریقے سے اللہ کی مدد آج بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رہی ہے۔ چنانچہ جب روم نے صحابہ کو گھیرا تو 2.5 لاکھ کی تعداد میں، اس وقت کا سپر پاور ہے یہ روم، پورے اسلحہ اس وقت کے سامان کے ساتھ 30,000 صحابہ کو گھیرے میں لیا ہے۔ صحابہ کہتے کہ ایسا نازک موقع ہماری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ صحابہ کی ایک عادت ہوتی تھی کہ جب پھانسی کے پھندے پر بھی صحابہ ہوتے تھے اور موت ان کی نگاہوں کے سامنے میں ناچنے لگتی تھی، تو صحابہ اشعار پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے تھے۔ یہ ان کی فطرت میں، عادت میں شامل تھی۔ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا اور دنیا کے کافروں نے پوچھا، مشرکوں نے پوچھا کہ تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم کو ہٹا کر کے تمہارے نبی کو یہاں کھڑا کر دیا جائے؟ کہا یہ تو بہت دور کی بات، خبیب اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آقا جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر آپ کے پاؤں کے اندر میں کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے میں مجھے پھانسی کے پھندے سے ہٹا دیا جائے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو چاروں طرف سے تیر تلوار کی بارش ہونے لگی ہے، کوئی تیر آنکھ میں، کوئی بھالا کان میں، کوئی نیزہ پیٹ میں جا کر کے لگنا شروع ہوا، چاروں طرف سے بارش ہو رہی ہے تیر تلوار کی، اور ایسے پھانسی کے پھندے پر خبیب رضی اللہ تعالیٰ تڑپ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو پڑھنا شروع کیا، فلست ابالی حین اقتل مسلما، فلست ابالی حین اقتل مسلما، علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی، وذاک فی ذات الالہ وان یشاء، وذاک فی ذات الالہ وان یشاء، یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ ارے کفار مکہ اور اللہ کے مشرکو، اگر فلست ابالی حین اقتل مسلما، پھانسی کے پھندے پر بھی خبیب کا ایمان سلامت ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس حال میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما، علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی۔ کان کھول کر کے سن لو، وذاک فی ذات الالہ وان یشاء، یہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے میرے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے خاطر، اللہ کے راستے میں ہو رہے ہیں۔ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن خبیب کے ان ٹکڑے ٹکڑے اعضاء کو جمع کر کے میدان محشر میں اللہ دوبارہ زندہ کر کے برکت دے کر اللہ کھڑا کرے گا۔ اس کے بعد دیکھا کہ جب ایسے روح نکل کر کے، ایک صحابی کا آپ نے آنکھ کو بند کیا، حضرت ابو سلمہ، تو آپ نے فرمایا کہ ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، آنکھ اس لیے مردہ کی کھلی رہ جاتی ہے کہ جب روح نکلتے ہوئے چلی جانے لگتی ہے تو انسان کی آنکھ دیکھتی رہتی ہے، تو دیکھنے والی روح کو دیکھتے رہ جاتی ہے، تو ایسے دیکھتے دیکھتے روح چلی جاتی ہے، آنکھ کھلی رہ جاتی ہے مردے کی۔ تو ایسے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح نکل کر کے جانے لگی ہے، تو آخری بول جو ان کی زبان سے نکلنا شروع ہوا ہے، جو سینے میں، جو دل میں ہوتا ہے تو موت کے وقت میں وہی نکلتا، آخری بول جو نکلا ان کے زبان سے، جب دیکھا کہ روح نکل کر کے اللہ کے پاس جانے لگی ہے، اللہم بلغ
بلغ سلامی محمدا، اللہم بلغ سلامی محمدا، اللہم بلغ سلامی محمدا۔ یا اللہ خبیب کا آخری سلام میرے نبی کو پہنچا دینا، یا اللہ خبیب کا آخری سلام میرے نبی کو پہنچا دینا، یا اللہ خبیب کا آخری سلام میرے نبی کو پہنچا دینا۔ ابھی خبیب کے جنازہ بھی نیچے نہیں اترا تھا کہ جبرائیل امین وہی لے کر کے مدینہ میں آ گئے، اے اللہ کے نبی آپ کے ایک لاڈلے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آخری سلام آپ کو پیش کر کے گیا ہے۔ تو صحابہ اشعار پڑھتے تھے دنیا سے جاتے، وہ کہتے ہیں جب چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہے 30,000 صحابہ کو وقت کے سپر پاور طاقت نے، اور رستم جیسا ہیرو اور پہلوان بھی اس فوج کے اندر میں شامل تھا، وہ 2.5 لاکھ کی تعداد میں، تو صحابہ کہتے ہیں اس موقع پر ہم سارے کے سارے اشعار بھول گئے اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی دعا اور ایک ہی الفاظ، ایک ہی کلمات، یا رب محمد انصر امت محمد، یا رب محمد انصر امت محمد، یا رب محمد انصر امت محمد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، اپنے حبیب کے امت کے حال پر رحم فرما، اپنے حبیب کے امت کے حال پر رحم فرما۔ صبح سے لے کر کے دوپہر تک صحابہ یہی دعا مانگتے رہے۔ دوپہر کے بعد جب زوال ہوتا تھا، سورج ڈھلتا تھا، تو ادھر عرب کے علاقے میں، گلف میں، جزیرہ عرب میں وہ سمندری ہوا چلتی ہے اس وقت میں، تو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس وقت جنگ شروع ہوتی ہے۔ وہ زوال کے بعد جب جنگ شروع ہوئی ہے اور صبح سے لے کر دوپہر تک کو 30,000 صحابہ کو چاروں طرف سے دشمن نے گھیرے میں رکھا تھا کہ سورج ڈھلے گا ان پر ایک ساتھ وار کریں گے، تو موت کے منہ میں صحابہ دوپہر تک رہے اور ایک ہی دعا سب کی زبان پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، اپنے حبیب کے امت کے حال پر رحم فرما۔ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھا، یہ بدر کے میدان نہیں، آقا کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کے زمانے کی بات سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، ان فرجت فی السماء فرجتن، آسمان پھٹا اور گھوڑ سوار شہ سوار اترنے شروع ہوئے، سفید کپڑا، سفید پگڑی، سفید لباس پہنے ہوئے، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ اور بھالا، وہ اترنے آسمان سے شروع ہوئے۔ پہلا فرشتہ جب دھرتی پر اتر کر کے آیا ہے تو اترتے ہی اس نے کہا ابشروا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، بشارت ہو، خوشخبری ہو، مبارکباد ہو، فقد آتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کے لیے زمین پر اتر کر کے آ چکا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کام کرتے رہو گے تو قیامت تک فرشتے اترتے رہیں گے، ورنہ تو فضائل اعمال میں سنتے ہیں۔ اب عائشہ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، کسی سے آگے سنیے، فتوضا، آپ نے گھر میں بیٹھ کر کے وضو کیا، وما کلم احدا، آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کی، سیدھا منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ آپ کے سامنے میں تشریف فرماتے، آپ نے فحمد اللہ واثنا علیہ، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، توجہ کیجئے گا آپ نے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان اللہ تعالی یقول لکم، اللہ تم سے کہہ رہے ہیں، زبان میری ہے، بات اللہ کی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کیا اس امت سے مرو بالمعروف ونہو عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، دوسرے الفاظ میں دعوت کا کام کرتے رہنا۔ اگر اس کام کو کام بنا کر کے نہیں کرو گے، قبل ان تدعو فلا اجیب لکم، پھر پوری دنیا کے تہجد گزار بھی سجدے میں ناک رگڑ کر کے مر جائیں، یہ امت دعوت کے کام کو چھوڑ دے گی تو اللہ تمہاری دعا کو نہیں قبول کرے گا۔ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، ایک ایک مسئلے کے لیے پوری امت میدان میں اتر کر کے آ جاؤ گے، کام چھوڑ دو گے تو اللہ ایک سوال کو تمہارا نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ۔ وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرَكُمْ، اب پوری دنیا کے باطل تمہارے سروں پر تلوار لے کر کے کھڑے ہو جائیں، کام کو چھوڑ دو گے، موت تمہارے سامنے میں کھڑی ہوگی، آنسو بہا کے تھک جاؤ گے، ظالموں کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا جب تک تم دعوت کے کام پر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آ جاؤ۔ جو فتوے لگانا ہے لگاتے رہیے، جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ فرض ہے کہ مستحب ہے، لیکن دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بیڑا غرق ہو گیا امت کا، اور اتنا رونا دھونا پوری دنیا میں، اتنے آنسو اور اتنی آہیں، لیکن کیوں نہیں حالات بدل رہے ہیں؟ ابھی تک تو ہم جائز ناجائز فتوے میں لگے ہوئے کہ کام دعوت کا جائز ہے کہ ناجائز ہے، سنت ہے کہ مستحب ہے کہ واجب ہے کہ فرض ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ابھی اسی ادھیڑ بن میں امت لگی ہوئی ہے۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک موقع پر، هل تدرون من اول من يدخل الجنة من خلق اللہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے مخلوق میں سے کون جائیں گے جنت میں؟ تو کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اول من يدخل الجنة من خلق اللہ الفقراء المہاجرون، سب سے پہلے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اللہ کے دین کے خاطر غریب، فقیر، مسکین، الفقراء المہاجرون، اور اپنے اللہ کے دین کے خاطر جنہوں نے گھر کو چھوڑا تھا، یہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ دیکھیے جب یہ لوگ جانے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ مِن مَلَائِكَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں فرشتوں سے کہے گا ارے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کہاں ہو؟ یہ میرے دین کے خاطر اپنے گھروں کو، دروں کو، بچوں کو، بیویوں کو چھوڑنے والے جنت میں جا رہے ہیں، ایتوہم فحیوہم، آؤ ان کو آ کر کے سلام کرو۔ اب فرشتے کہیں گے ربنا نحن سکان سماواتک، یا اللہ ہم تو آسمان کے رہنے والے معصوم مخلوق ہیں، وخیرتک من خلقک، آپ کے چہیتے اور پسندیدہ مخلوق ہیں، یہ تو دھرتی پر گناہوں کے دیش سے چل کر کے آئے ہیں، افتأمرونا ان نأتی ہؤلاء فنسلم علیہم، آپ ہمیں حکم دے رہے کہ ہم آ کر کے ان کو سلام کریں۔ اب اللہ ایک سفارش کے انداز میں ان فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اے میرے فرشتوں ایسے نہیں سلام کرنے کے لیے ان کو کہہ رہا ہوں، ان کے کام کو، مقام کو، قربانی کو، محنت کو، مجاہدوں کو دیکھو۔ اب اللہ کہیں گے اے میرے فرشتوں اس لیے سلام کرنے کے لیے ان کو کہہ رہا ہوں، انہم کانوا عبادا یعبدونی، یہ میرے ایسے بندے تھے جنہوں نے میری عبادت کی، لا یشرکون بی شیئا، کسی حال میں یہ شرک کرنے کو تیار نہیں، گردن کٹ گئی لیکن شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وتصد بہم الثغور، اسلام کے بارڈر، سیما، سرحد کی ان کے ذریعے حفاظت کی جاتی تھی، وتتقى بہم المکارہ، اور دعوت کے کام دین کے پھیلانے کے لیے جہاں کوئی جانے کو تیار نہیں وہاں ان غریبوں کو بھیجا جاتا تھا، ان فقیروں کو بھیجا جاتا تھا، وتتقى بہم المکارہ ویموت احدہم وحاجتہ فی صدرہ، ان میرے غریب بندوں کی موت اس حال میں آئی تھی کہ ان کی ساری تمنا ان کے سینے میں رہ گئی۔ اتنا کہنا ہوگا کہ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِن كُلِّ باب، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے اور فرشتوں کا جھرمٹ نکلے گا، السلام علیکم بما صبرتم، السلام علیکم، آپ صبر کر کے آئے ہیں، دعوت دے کر کے آئے ہیں، کام کر کے آئے ہیں، محنت کر کے آئے ہیں، استقبال ہوگا میرے بزرگوں ان کا جنہوں نے کام کیا ہے۔ میرے بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہے، ہمارا آپ کو وہی کام کرنا ہے جو کام آپ نے کیا ہے اور صحابہ نے کیا ہے۔ تو چنانچہ آپ علیہ السلام کے بعد ایک واقعہ صرف چلتے چلتے میں سنا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی چونکہ پورے عالم کے نظام اسی وقت بدلنے لگا تھا، کسی نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کسی نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی نے اس سے انکار کیا، کسی نے اس سے انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے بیٹھے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو رخ دے کر کے آپ نے اس جماعت کو اپنی زندگی میں تیار کیا تھا، امیر یہ ہیں، مامور یہ سارے لوگ ہیں، ان سب کو بھیجنا ہے فلاں رخ پر۔ ابھی ان کی جماعت، ان کی لشکر روانہ نہیں ہونے پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ چنانچہ ابھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حالات مدینہ کے باہر کے بالکل بگڑتے گئے، مرتدین منافقوں نے سر اٹھانا شروع کیا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کو لے کے بیٹھے ایک جگہ، حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر آپ کی کیا رائے، اس جماعت کو ابھی بھیجنا کہ نہیں بھیجنا؟ ابھی بات آئی نہیں کہ تریپورہ یا پنجاب میں مولانا یوسف صاحب نے جماعت بھیجا تھا۔ دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں، یہ کوئی بات بنگلہ والی مسجد کی بات نہیں ہے، ہمارے کہتے نہیں بڑے کہ جہاں لکھا ہوا وہاں پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں ہے، پورے عالم کا حالات بگڑا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا کہنا حضرت عمر، آپ کی کیا رائے، بھیجنا اس جماعت کو کہ نہیں بھیجنا ہے؟ کہا کہ حالات اچھے نہیں، ابھی مدینہ کے اندر بھی منافقین دشمنوں نے سر اٹھانا شروع کیا، مدینہ سے باہر بھی بالکل آگ لگی ہوئی ہے، مرتدوں کا ایک طویل سلسلہ کھڑا ہو گیا، تھوڑے سے حالات نارمل ہونے دیجئے، ٹھیک ہونے دیجئے، اس کے بعد بھیجیے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے؟ کہا حضرت عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالات تھوڑے سے ٹھیک ہونے دیجئے تب بھیجیے گا، ماحول اچھا نہیں، حالات ٹھیک نہیں۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کی کیا رائے؟ کہا کہ بڑے صحابہ، یہ دونوں صحابہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور چند صحابہ سے رائے لیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کی طرف حضرت ابوبکر متوجہ ہوئے ہیں۔ پوری امت، تمام انبیاء کے بعد اولین آخرین میں سب سے اونچا مقام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چند صحابہ کے رائے لینے کے بعد حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ عمر
اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں بڑے بہادر معلوم ہوتے تھے، کس کام کے ارادے سے چل پڑے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم بزدل ہو گئے۔ سن لو سارے کان کھول کر کے، چاہے حالات کتنوں بھی خراب ہو، مدینہ کے اندر کے یا باہر کے، جس جماعت کو آپ علیہ السلام نے روانہ کیا تھا، تیار کیا تھا، رخ دیا تھا، اس جماعت کو میں ہر حال میں بھیجوں گا۔ حالات بدلیں گے اس جماعت کے خروج سے، حالات بدلیں گے اس جماعت کے نکلنے سے، حالات بدلیں گے اس لشکر کے روانہ ہونے سے۔ اور سن لو، آپ علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، آج اونٹ نہیں صرف رسی دینے سے انکار کرے گا، تو ابوبکر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بھی جائے گا۔ اور سن لو کان کھول کر کے، تم میں سے اگر کوئی آدمی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تو میں اکیلے میدان میں اتروں گا، ورنہ تو میری دلی تمنا یہ ہے کہ آج وقت ایسا حالات خراب ہو گئے ہیں مدینہ کے باہر کے کہ پورا مدینہ کو خالی کر دیا جائے، بوڑھے ادھیڑ عمر کے، بالغ جوان جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے مدینہ کو خالی کر دیں، ایک بھی بالغ سوجھ بوجھ والا مرد مدینہ میں نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی آدمی کفن دفن کرنے والا مرد اس کے پاس نہ رہے، مدینہ میں نہ رہے، یہاں تک کہ جنگل کے درندے چرندے پرندے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کے لاش کو مدینہ کے گلیوں میں گھسیٹے۔ ابوبکر اس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن آقا کا لایا ہوا دین مدینہ میں گھسیٹا جائے دنیا میں، ابوبکر اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میری زندگی میں دین میں کمی آ جائے میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ جب ان جذبات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو میرے بزرگوں، پھر سارے عالم کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، آج جو لاک ڈاؤن تالا بندی کے بعد حالات بدلے ہیں تو تھم گیا ہے، سستی چھا گئی، حرکت نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ پورے عالم کی نیت کر کے، اور پورے عالم کے عزم کرے، پورے عالم کے ارادے کرے، ہم اپنے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے، حلقے کے اعتبار سے، ضلع کے اعتبار سے عزم لے، جیسے صحابہ نے عزم لیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر میں دین کا کام کرنا ہے، اسی طریقے سے ہم عزم ارادہ کریں۔ انشاءاللہ مومن جب نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو پورے عالم میں اس کے ارادے اور نیت کے اثرات کو ڈالتا ہے۔